بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم معزز السامعين السلام الذين يؤمنون جیسے پہلے بھی عرض کیا اس سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور یہ الذین جو ہے کیا ہے موصول اور یہ متعلق ہے متقین کے کہ متقین کی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں تو یہ ایمان جو ہے یہ افعال جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں افعال ایک کرنے کے ہوتے ہیں ایک نہ کرنے کے ہوتے ہیں یعنی ایک کام کا کرنا یہ بھی فعل ہے اور ایک کام کا ترک کرنا یہ بھی فعل ہے جی جیسے نماز پڑھنا یہ فعل ہے کرنے کا فعل ہے اور روزہ رکھنا یہ بھی فعل ہے سچ بولنا یہ بھی فعل ہے لیکن اس طرح سے ہے غیبت نہ کرنا اس میں تو کچھ نہیں کرتا کام تو کچھ نہیں کرتا ہے نہ زبان سے نہ کسی سے جھوٹ نہ بولنا یہ جو ہے گویا کہ افعال جو ہیں دو قسم کے ہیں ایک کرنے کے ہیں اور ایک نہ کرنے کے ہیں اور یہ جو ترک کرنے کے ہیں اسی کا نام تقویٰ ہے کہ صغائر اور کبائر سے صغیرہ گناہوں اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا صغیرہ گناہوں اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا اب نماز کیا ہے نماز جو ہے نماز کو عبادات میں بہت افضل مقام حاصل ہے یہ کرنے کا ہے یا نہ کرنے نہ کرنے کا یہ دونوں کا اب جس نے نماز قائم کی وہ بہت کاموں سے رکتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز میں کرنے کے افعال بھی ہیں تکبیر تحریمہ کیا ہاتھ باندھے قرات پڑھی رکوع سجدہ کیا لیکن اس میں نہ کرنے کے بھی الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اب یہ ایمان جو ہے کہ ہم نے سمجھا کہ
افعال دو قسم کے ہیں اور افعال مختلف ان سے کیا ہوتے ہیں، ان کا صدور ہوتا ہے. تو یہ ایمان جو ہے یہ کس کا فعل ہے؟ جسم کے کس حصے کا فعل ہے؟ یہ قلب کا فعل ہے. ایمان کس کا فعل ہے؟ قلب کا فعل ہے. لأن القلب كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقہ والاخلاق الفاضلہ، کہ جو قلب ہے یہ ایک سلیٹ کی مانند ہے. جی اب اسی پر یہ عقائد حقہ جو ہیں لکھے جاتے ہیں، منقش ہوتے ہیں، اور اخلاق فاضلہ. تو اسی لیے کہتے ہیں ایمان کی تعریف میں کہتے ہیں الایمان تصدیق بالقلب. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق بالقلب. تو اس سے جو جسے پہلے بھی عرض کیا گیا، ایمان جو ہے یہ عمل سے نکلا ہوا ہے، یہ معمول کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ معمول کرتا ہے، امن دیتا ہے. اس کو دیتا ہے اللہ جل شانہ کو بھی اس معنی کر کے تکذیب سے امن کرتا ہے، یعنی اللہ کی تکذیب نہیں کرتا ہے. جس کی تصدیق کرتا ہے اس کو امن دیتا ہے. تو شریعت میں کہتے ہیں، اب شریعت نے جو اس کی تعریف بتائی وہی بتائی، ہوا الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان. اعتقاد بالقلب والاقرار باللسان. ٹھیک ہے. اور اب یہ تو ایمان ہوا. تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو لفظ ہیں، ایمان اور اسلام. آپ دیکھیں گے کہ بہت جگہ قرآن کریم میں بھی اور شریعت میں ان دونوں کو مترادف استعمال کیا ہے، ایمان اور اسلام کو. لیکن اکثر یہ ہے کہ الاسلام الانقیاد والخضوع، فرمان برداری اور خضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. اور ایمان کی اور بھی ایک تعریف کی گئی، التصدیق الجازم من صمیم القلب. بہت جازم طریقے سے قلب سے اس چیز پر ایمان لانا، اعتقاد کرنا، ایسا کہ کس چیز کا ایمان لانا؟ اللہ جل شانہ کہ اس کا لا ضد لا ولا ند لا، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے، کوئی اس کی جیسی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الاول هو الآخر لیس بعدہ شیء. اللہ جل شانہ ایسے اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، اور ایسے آخر ہے کہ اس کے بعد میں اول هو الاول لیس قبلہ شیء هو الآخر لیس بعدہ شیء. تو اس چیز کا اعتقاد جازم قلب سے کرنا، اس چیز کا یہ. اور هو علم، الایمان هو علم باللہ و بصفاتہ علی سبیل التمام والکمال. اللہ جل شانہ اور اس کی صفات پر ایسا ایمان لانا اتمام اور کمال کے ساتھ، یعنی پورا اور پورے کمال کے ساتھ. اور صوفیاء کرام نے ایک اور بات اس کے ساتھ لگا دی. انہوں نے فرمایا الایمان اقرار باللسان و اخلاص بالقلب. یعنی ایمان، اس ایمان کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فائدہ ہے، وہ ایمان مفید ہے جو جس میں اخلاص بھی ہو. اگر اعتقاد قلب میں ہے تو یہ نفاق کے ساتھ نہ ہو. اس میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین. مومن بندوں کو
نصیحت کی گئی اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ایمان میں وہ بالکل خالص رہیں، مخلص رہیں، کسی قسم کا اس میں، اسی لیے قرآن کریم نے بار بار اس ایمان کی اضافت قلب کی طرف کی۔ قرآن کریم نے اس ایمان کی اضافت کس کی طرف کی؟ قلب کی طرف کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اب دیکھیں وَالَّذِينَ الَّذِينَ قَالُوا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ہاں یہ لوگ زبان سے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں نے ایمان نہیں لایا، ان کے دلوں نے تو گویا کہ زبان سے کہنا معنی نہیں رکھتا جب تک دل میں اس کا اطمینان نہ ہو۔ تو دوسری جگہ فرما فَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، فَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ ایمان کی شرط ہے، یہ ایمان کی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا قلب مطمئن ہے۔ ایمان کے ساتھ اب جس میں تردد ہے، تذبذب ہے، جس میں تردد ہے، تذبذب ہے، تشکیک ہے، شک ہے، یہ سارے ایمان کامل اور ایمان جازم، اعتقاد جازم کے خلاف چیزیں ہیں۔ ہر ایک کو اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے دل میں کسی قسم کا ایمانیات کے بارے میں، عقائد حقہ کے بارے میں جو اللہ قرآن نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شریعت حقہ ہے، اس کے بارے میں اپنے قلبوں میں معمولی سے معمولی تردد، تذبذب اس کے دل میں نہ ہو، کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ ہاں جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا، ایمان لانا ہے اس بات پر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے حق ہے، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس لیے حق ہے، اس لیے نہیں میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، کیونکہ میری عقل اس میں کافی نقص ہے، میری عقل میں کافی نقص ہے اور بہت ہی محدود ہے، اور اس میں یہ فطور سے بھی کیا ہے، پوری طرح سے محفوظ و معمون نہیں ہے، اس لیے میں اپنے خالی عقل سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ وحی کے، اور وحی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کی کمی سے اور ہر قسم کے قبوح سے، ہر ان چیزوں سے کیا ہے، پاک ہوتی ہے۔ اس لیے لازم ہوا بندے پر کہ وہ اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے تو وحی کی اتباع کرے، اپنے آپ کو، اپنے عقل کو، اپنے دل کو کیا کرے، سرنڈر کرے، یعنی اس کے سامنے جھک جائے اور اپنی انا کو چھوڑ دے اور وحی پر اعتقاد جازم کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اسی لیے فرمایا فَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، فَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اب ہر ایک اپنے قلب کو دیکھے، کیا اس کے اندر ایمان کا اطمینان ہے یا نہیں ہے، ایمان کی بشاشت ہے یا نہیں ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو قلب میں بشاشت پیدا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ہاں قلب کو بشاشت پیدا کرتا ہے، قلب کو اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے اہل ایمان، یعنی جن کو حقیقی ایمان، وہ کبھی خودکشی نہیں کرتے، ان پر اگر کتنے مصائب بھی آئیں وہ خودکشی نہیں کرتے، ان کے دل میں ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے، اور جو مصیبتیں اور مشکلیں دنیا میں آتی ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا بہت بڑا جزا ہوگا، یجازیہم یوم القیامہ، وہ ان کو جزا ملے گی ان چیزوں کی قیامت کے دن۔ تو یہ بھی ان کے لیے کیا ہے، یعنی محفوظ ہے،
وہ اس کو بھی وہ اندر دل سے، باہر سے تو کرا رہے ہیں، باہر سے تو مشکل ہے، کیونکہ جسم کو جب تکلیف ہوگی تو آہ بیزاری تو ہوگی، یہ چیزیں تو ہوگی، لیکن دل میں بشاشت ہوتی ہے. جیسے شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت جب تھا، شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ، تو فرمایا، متعلقین نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا پورے جسم میں درد ہے، اللہ کے فضل سے دل بالکل مطمئن ہے. پورے جسم میں درد ہے لیکن اللہ کے فضل سے دل جو ہے، قلب جو ہے پورا مطمئن ہے. یہ اطمینان ہی ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. یہ اطمینان ہی ایسی چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی متبادل نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ قلب میں ہوتی ہے ایک شے، وہ قلب میں ہوتی ہے ایک شے، وہ اطمینان کی ایک شے قلب میں ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ قلبہ مطمئن بالایمان. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کیا مومن بندوں پر. کیا فرمایا؟ کتب فی قلوبہم الایمان. ہاں، ثبت کر دیا ایمان ان کے دلوں میں. اور منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور ان کو چاہیے کہ یہ منافقین ہاں کہتے ہم نے ایمان لایا. نہیں، ان کو کہنا چاہیے ہم نے اسلام لایا، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسلام لایا کیا؟ ظاہر سے نماز پڑھتے ہیں، ظاہر سے مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، ظاہر سے مسلمانوں کی طرح انہیں معاشرت کرتے ہیں، لیکن اصل جس کا اصل کیا ہے، یعنی جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. اس لیے انہوں نے ظاہری فرمان برداری کی. یہ تو منافق لوگ ہیں. نہیں، بلکہ اصل اسلام، اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان بالقلب، التصدیق بالقلب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی تم لوگ کیا کہتے ہو؟ یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں. تم لوگ کیوں کہتے ہو کہ ہم ہی صرف مانتے ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے آمنا باللہ. اب کیسے؟ یہ اللہ کو جو مانتے ہیں اس طرح سے نہیں مانتے ہیں جس طرح سے اللہ کو ماننا ہے. یعنی اللہ جل شانہ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ احد ہے، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا. جی اب یہ تو کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ان کا ایمان اللہ پر لانا اس قسم کا ایمان نہیں جو مقصود ہے. اور وہ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان آخرت پر لانا یہ بھی ان کا ایک دھوکہ ہے. کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. ہاں جی ہاں، آخرت ہے، ابھی چند دن کے لیے اگر آگ میں ڈالا جائے گا. اور کیا؟ نحن احباء، ہم تو بہت ہی پیارے لوگ ہیں. اور ایک جو ان کا کہنا ہے اس میں بھی کوئی دلیل نہیں. اسی لیے ان کا اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے بعض لوگ اس چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ بھی آخرت پر ایمان لاتے ہیں. نہ ان کا اللہ پر ایمان لانا صحیح معنی میں ہے اور نہ آخرت پر ایمان لانا جس طرح سے قرآن کریم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا.
تو جب یہ ایمان جو ہے، جیسے اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم بسم الله الرحمن سمجھ میں آ جائے الرحيم. اور اللہ کرے کہ ہمارے ایمان کا جو شجر ہے، یہ جو درخت ہے، وہ بھی ایسا ہی ہو جائے. ولقد الم تر کیف ضرب اللہ يسرنا مثلا، کیا نہیں دیکھتے آپ اللہ تعالیٰ القرآن کیسے مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں؟ للذكر کیا فهل نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ الم تر کیف ضرب مدكر. اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اب کلمہ طیب کی کیا مثال سمجھاتے ہیں؟ اصلها ثابت، کہ اس کا جو جڑ ہے وہ مومن کے قلب میں کیا ہے؟ ثابت ہے. اصلها، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل کہتے ہیں روٹس کو، جڑ کو، اسی سے اصول بھی ہے. وفرعها فی السماء، اب یہ اگر یہ درخت وہاں مضبوط، جس درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کی شاخیں کی بہت بھی بلند بالا ہو جاتی ہے. اب اس کی شاخیں فرعها فی السماء، آسمان تک. اب یہ کیسا درخت ہے؟ یہ درخت جو ہے یہ کیسا درخت ہے؟ یہ ایمان کا درخت، جس کی جڑیں قلب میں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. توتی اکلها کل حین، ہاں آپ کو درخت ہے وہ آپ کو موسم بہار، موسم گرما میں پھل دیتا ہے، کوئی ہے موسم سرما میں دیتا ہے، پورے سال کے ساتھ، اور ہر وقت ہر حال میں کوئی درخت پھل دیتا ہو. ہاں وہ ایک درخت ہے، وہ ایمان کا درخت ہے. کیا ہے؟ ایمان کا درخت ہے. اگر یہ ایمان کے درخت کی آپ لوگوں نے کیا کی؟ آبیاری کی. اس کی کیا کی؟ اس کی آبیاری کی اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا، تو ہر موسم میں پھل کھاؤ گے ایمانیات کے. توتی اکلها کل حین باذن ربها، اللہ کے یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ جل شانہ کی مشیت سے، اس کے چاہنے سے. لیکن وہ ایمان کا درخت، اس ایمان کے درخت کی ایسی کیا کی جائے؟ آبیاری کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے. ایک ہے بیج کا بونا، اور پھر اس کے لیے زمین کا تیار کرنا، پھر اس کو ہر مضر چیز سے بچا کے رکھنا. جس وقت پانی کی ضرورت ہے پانی دینا، جس وقت گرمی کی ضرورت ہے گرمی دینا، اور جس وقت اور کسی اور چیز کی دوا پاشی کی ضرورت ہے وہ دوا پاشی کرنا. اور ان سب چیزوں سے، اور جو دوسرے درندے چرندے ہیں ان سے حفاظت کرنا. پھر یہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے. جب پھلدار ہو جاتا ہے تو یہ پھل کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایمانیات کے پھل ہیں. کیا ہے؟ یہ ایمانیات کے پھل ہیں. وہی جانتا ہے من ذاق طعامہ، جس نے ان کا مزہ چکھا. ان سے پوچھو یہ پھل کیسے ہوتے ہیں. جو اس کا مزہ چکھتے ہیں ان سے پوچھو یہ ایمانیات کے پھل کیسے ہوتے ہیں، ان کا رس کیسا ہوتا ہے، ان کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. پھر ان دنیاوی پھلوں کے اور ان دنیاوی ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑو گے. پھر اندر سے اللہ جل شانہ کیا کریں گے؟ بِهَذِهِ تَتَرَسَّخُ شَجْرَةُ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ الْمُؤْمِنِ ثُمَّ يَجِدْ حَلَاوَتُهُ وَلَذَّتُهُ. پھر اس کی حلاوت محسوس کرتا ہے، پھر اس کی لذت محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ ہمیں اس ایمان کی حلاوت نصیب کرے، اور ہمیں بھی یہ چیز جو ہے ایمانیات کی یہ پھل اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت اور برزخ میں وافر طریقے سے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اب یہ ایمانیات کے پھل کیسے ہوتے ہیں؟
ان للایمان، ان للایمان بے شک ایمان کے لیے، ان للایمان باسماء اللہ و صفاتہ، اللہ جل شانہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے، ان للایمان باللہ و صفاتہ و باسماء اللہ آثارا عظیمہ، آثارا عظیمہ فی نفس المسلم، اس کے عجیب و غریب اور عظیم و شان آثار ہوتے ہیں اگر ایمان صحیح ہے، اگر ایمان، اس ایمان کے آثار، سائنس، نشانیات بہت ہی عظیم ہوتے ہیں۔ ان للایمان باسماء اللہ، باسماء اللہ و صفاتہ آثار عظیمہ فی نفس المسلم، اللہ اکبر، اللہ نصیب کرے۔ فی نفس المسلم و تحقیقہ لعبادت ربہ، فمن آثارها تلك المعانی التي یجدها العبد۔ اب یہ پھل کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایمانیات کے پھل کیسے ہوتے ہیں؟ معلوم ہے، وقت ضائع مت کرو، وقت مت ضائع کرو۔ اگر یہ درخت سوکھ گیا تو سارے عمر بھر کے لیے سوکھ گیا۔ یہ بہت نازک درخت ہے جس کی آبیاری اور حفاظت کی زبردست فکر ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ایمان کا درخت اندر مضبوط ہو گیا، ان للایمان باسماء اللہ و صفاتہ آثارا عظیمہ، اس کے عظیم آثار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، فی نفس المسلم وتحقیقہ لعبادت ربہ، فمن آثارها تلك المعانی التي یجدها العبد۔ کیا آثار ہوتے ہیں، کیا فعل ہوتے ہیں؟ وہ معانی، قرآن کے وہ معانی، حدیث کے وہ معانی اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کا ورود ہوتا ہے، نزول نہیں ہوتا، ورود ہوتا ہے۔ ورود ہوتا ہے، انکشاف ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْمَعَانِيَ الَّتِي يَجِدْهَا الْعَبْدُ فِي عُبُودِيَّتِهِ قَلْبِيَّةٍ الَّتِي، اب اس کے اب بارش ہو گئی، ایمان کے اس ایمانیات کی بارش ہو گئی، بارش کے بعد تو پھل آنا چاہیے، اس کے بعد اس زمین سے کیا ہونا چاہیے؟ قلب، زمین قلب سے کیا ہونا چاہیے؟ التی تثمر التوکل علی اللہ، اللہ والاعتماد علیہ وحفظ جوارح وخطرات قلب۔ اب دیکھو کیسے پھل آئے، کیسے پھل نکل گئے۔ ان للایمان باسماء اللہ و صفاتہ آثارا عظیمہ، آثارا لمسلم فی نفس المسلم وتحقیقہ لعبادت ربہ، فمن آثارها تلك المعانی التي یجدها العبد، جو بندہ اپنے اندر پاتا ہے، جو بندہ اپنے اندر پاتا ہے، تو اب عجیب و غریب قسم کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا، اور اس ایک جو عظیم و شان اور بہت ہی، یعنی کیا کہتے ہیں جس کو ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، جو پھل ہے جس کا نام توکل ہے، کاش ہم سمجھ جاتے، جس کا نام توکل ہے۔ بچ گیا سوال سے، سوال نہیں کرے گا، نعیم سمجھ جو وہ سوال نہیں کرتا،
کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ کی طرف دیکھتا ہے، کسی کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی، اللہ کے سوا کسی کی طرف نظر نہیں جاتی۔ فی السماء رزقکم وما توعدون، سمجھ جاتا ہے، اور فی السماء رزقکم وما توعدون، سمجھ جاتا ہے۔ یہاں غالب تھا، شراب بھی پیتا تھا، لیکن اگر دیکھو تو بہت نمازی سے اس کا ایمان بھی کتنا مضبوط تھا۔ جہاں چلو اس کے عمل میں کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن ایمان دیکھو کیسا تھا۔ گھر میں فاقہ ہے، شراب کی بوتل لے کر آ گیا، بیوی نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ شراب کی بوتل لیتا ہے، کھانا نہیں کھا، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، شراب کا تو نہیں کیا۔ اب اللہ رزاق ہے، اس کو اس پر پورا یقین، اس کا مطلب نہیں کہ اس کی بات صحیح ہے، لیکن ایمان یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ یہ ہے چیزیں حاصل کرنے کی، یہ پھل حاصل کرنے کا ہے، اس کو درویشی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا لوگوں نے کہاں کہاں لوگوں کو کدھر کدھر کو بھٹکا ہے، کس چیز کا نام یہ چیزیں رکھی۔ یہ ہاں وہ سمجھتا ہے من ذاق طعمہ، جو اس کا مزہ چکھتا ہے وہی جانتا ہے، باقی لوگ باتیں کرتے ہیں، باتوں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کا درخت اگر اس کی ایسی آبیاری کی، ایسی حفاظت کی، اور اس پر اتنی محنت کی، پھر ایسے پھل وہاں سے اگیں گے، پھر ویسے پھل، اور پھر یہ آثار عظیمہ نظر آئیں گے، جو آثار عظیمہ ایمان کا خاصہ ہے، ایمان کا خاصہ ہے، لازم ملزوم ہے، یعنی ایمان مضبوط ہوگا لازماً یہ پھل ظاہر ہوں گے، ان کے آثار ظاہر ہو جائیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، معلوم ہے ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے، ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے۔ والاعتماد علیہ وحفظ جوارح وخطرات قلبہ حتی لا یفقد الا ما فیما یرضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ اب قسم میں داخل ہو گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آخری درجے پر پہنچ گئے، جہاں اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اتنا یہ بھی اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ رضا کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے، رضا کا مقام سب سے، اسی لیے جب جنت کا اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ قرآن میں کیا، اس کے بعد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ہے۔ اس آیت سے پہلے جنت کا تذکرہ ہے، کیا آیت ہے جی؟ دیکھو پہلے جنت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد واو عطف کا ہے، وَرِضْوَانٌ واو بھی ہے، عطف کا لئے واو ہے، آگے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا اکبر سب سے بڑی ہے۔ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اور اس میں تو جنت بھی آیا، جنت سے بھی بڑا، اور یقیناً رضا آخری مقام ہے۔ جو تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں وہ اللہ سے راضی نہیں ہے، اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، مجھے یہ مشکل دی، مجھے یہ مشکل دی، مجھے صبح سے شام تک اعتراضات اعتراضات اعتراضات۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ نے فرمایا یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں یہ اعتراضات، کیونکہ یہ تقدیر پر اعتراض کرتا ہے۔ تقدیر اللہ نے بنائی ہے، مقدر اس نے بنایا ہے، یہ اعتراض کس پر کرتا ہے؟ جب جیسے کسی نے ایک خارج زدہ کتے کو تھوکا
کتے نے بزبان حال کیا کہا یہ تم نے نقش پر تھوکا یا نقاش پر؟ کتے کی جو وہ حالت تھی کیا اس نے وہ خود پیدا کی تھی اپنی؟ اب وہ تھرا گیا، کہا نقش پر یا نقاش پر تھوکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اعتراض سے بچو، اعتراض سے بچو. سمجھو ایمان کے پھل کیا ہوتے ہیں، سمجھو ایمانیات کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے مہلکات کس کو کہتے ہیں، موبقات کس کو کہتے ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں کن کو کہتے ہیں. پھل نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے ہیں؟ پھل نکل رہے ہیں، نکل رہے ہیں. وَيُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّ لِلَّهِ وَيُحِبُّ فِي اللَّهِ بِهِ يَسْمَعُ بِهِ يَبْصُرُ بِهِ يَسْمَعُ بِهِ يَبْصُرُ. ایمانیات کے اثرات نکل رہے ہیں، اسی سے دیکھتا ہے، اسی سے سنتا ہے، اسی سے کیا دیکھے گا، صحیح دیکھے گا غلط دیکھے گا، یا بینگا پن ہوگا، بینگا پن ہوگا، اندھا پن ہوگا. بِهِ يَسْمَعُ وَبِهِ يَبْصُرُ. ایمانیات کے جو آگے کہا گیا آثارًا عظیمہ، آثارًا عظیمہ، ایمانیات کے آثار عظیم کیا ہوتے ہیں؟ اس میں پائیوست ہوتے ہیں. تترسخ شجرۃ الایمان فی القلب المومن. مومن کے قلب میں ایمان کا درخت جب پائیوست ہو جاتا ہے تو یہ پھل وہاں سے، یہ رس اور یہ لذات اور حلاوات وہاں سے نکلتی ہیں. اللہ اکبر. فمن آثارها تلك المعانی التي يجدها العبد في عبودیہ. عبودیہ سمجھتا ہے، ایک عبدیت ہے، ایک عبودیت ہے، ایک عبودت. سنا ہے کبھی؟ ایک عبدیت ہے، ایک عبودیت ہے، ایک عبودت ہے. این با وا دا گولدا عبودہ. سنا ہے؟ ابھی بہت پڑھنا ہے. ابھی کیا پڑھا؟ نہ سمجھو کہ ابھی ہم نے پڑھ کے بڑا یہ کیا وہ کیا. تو العبد فی عبودیت القلب التي تثمر التوکل علی اللہ. اللہ پر توکل کرنا یہ پھل نکل گیا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. والاعتماد علیہ وحفظ جوارح وخطرات قلبی. اس کے جو قلب میں خطرات گزرتے ہیں اس پر بھی اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جائے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جائے. خطرات قلب پر، وساوس قلب پر. حالانکہ یہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے، اس پر پکڑ دکڑ نہیں ہوگی. اور اللہ کی محبت کا پھل لگا گیا، اللہ کی محبت کا پھل ہو گیا. اگر کسی نے محبت کا صرف ایک جام دیا تو 1000 زندگیاں دے گا. تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر کیا اعتراض کرے؟ تو 1000 جانے دے گا، 1,00,000 جانے دے گا. اگر اللہ کی محبت کا ایک قطرہ ملا کاسباد قاسم، جن کا حال ہوگا تو ان کا جا ہوگا. کاسباد قاسم، کاسباد قاسم سمجھتا ہے؟ جام پر جام پیے جا رہے ہیں، جام پر جام پیے جا رہے ہیں. اگر ایک ہی قطرہ نصیب ہو جائے تو زندگی بدل جائے. کس کی؟ محبت اللہ. کس کی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یہ دنیا چیز کیا ہے؟ یہ دنیا چیز کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے.
آپ دیکھو اور وہ کہاں ہیں؟ تو عمر سمجھتا ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلم خانہ دل کے مکینوں میں۔ ٹٹولتے جا اندر اندر ٹٹولتے جا اور پھر دیکھ جا۔ وَمَعَ ذَلِكَ، وما اور پھلوں کا نام لے لو، اور پھلوں کا نام لے لو، ارے ایک پھل مل جائے تو کافی ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ وَاسِعُ الرِّجَاءِ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ وَاسِعُ الرِّجَاءِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِرَبِّ۔ اللہم آتنا کل اور نواز سمجھتا ہے وہ واسع رجاء، اللہ سے امید بڑھ جاتی ہے، اس میں توسع آتا ہے۔ یہ نا امید نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا۔ نا امیدی کفر ہے علم و عرفان کا، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نا امیدی کیا ہے؟ نا امیدی کفر ہے علم و عرفان کا، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اب یہ توسع فی رجا، یہ دوسرا پھل، یہ توسع فی رجا وحسن ظن بربی۔ اللہ اکبر، یہ تو محبت کی نشانی میں حسن ظن خود ہی آ جائے۔ محبت آ گیا تو حسن ظن خود ہی آ جائے۔ محبت آ گیا وَذَلِكَ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ یہ چیزیں ہم کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ دوسروں کو جیسے دودھ سے بال کو ایسے گندی چیز کو نکال کر پھینک دیتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو مدرسوں سے اور ان چیزوں سے دور پھینک دیتے ہیں، اور یہ چیز ان کو دیتے ہیں یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو دے دیتا ہے، اس کے دل کو، سینے کو، قلب کو کھول دیتا ہے ان چیزوں کے لیے۔ اب اس کی صفات کے، اب اللہ جل شانہ کی صفات کی گرمی اور پرچھائیاں جب اس درخت پر گرتی ہیں، اللہ جل شانہ کے صفات کی گرمیاں، کرنیں جب اس درخت پر، اگر صفت غفار کی کرنیں گرنا شروع ہو گئیں، ان کی بارش شروع ہو گئی، تو کون سا پھل نکلے گا؟ الغفار، اثرہ العظیم، اثرہ سنے گا، اثرہ العظیم فی محبتہ وعدم الیأس من رحمتہ۔ اللہ جل شانہ کی صفت غفاریت کی بارش ہو رہی ہے، او کرنیں گر رہی ہیں، اندر دل محبت الہی سے کیا ہو رہا ہے؟ معمور ہو رہا ہے، اور نا امیدی کا سارے بادل اور یہ ڈارکنیس اور یہ اندھیرا پن سارا دور ہو جاتا ہے۔ عدم الیاس فی رحمتی، اللہ کی رحمت سے ایسا امیدوار ہو جاتا ہے، یہ پھل آتا ہے، یہ پھل آتا ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایمان پر محنت کرو، سمجھ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں ایمان پر محنت کرو، ایمان پر محنت کرو، سمجھ جاؤ ایمان پر محنت کس چیز کا نام ہے۔ اسی لیے کئی نشستوں سے صرف ایمان پر بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہا، آگے کیا، اگر مجھے اتنا ہی نصیب ہوتا تو میں چپ کر کے کسی کونے میں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہی نصیب کرتا، میں من عرف ربہ کل لسان، من عرف کل لسان، بڑی کاف چھوٹی کاف کے ساتھ، بڑی کاف کے ساتھ، من عرف نفسہ ربہ کل لسان، جو اللہ کو پہچانتا ہے گنگ ہو جاتا ہے، اس کی زبان رک جاتی ہے۔
من عرف ربہ قل لسان، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، گونگا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ توصیف کیوں ہوتا ہے؟ ارے زبان پر ایسا شکر ہے، کہتا ہے بات کرنے سے ضائع ہونا، بہتر ہے اپنی لذت میں اپنی مستی میں مست رہے۔ کیوں بات کرے؟ تکلف کے ساتھ بات کرتا ہے، بتکلف بات کرتا ہے، جی نہیں چاہتا، بتکلف بات کرتا ہے۔ اور جو بتکلف کرے گا وہ تو ضرورت ہی کی بات کرے گا، وہ فضولیات لایانی کی باتیں کہاں سے کرے گا؟ وہ فضولیات اور لایانی باتیں کہاں سے کرے گا؟ وہ اندر مست ہے، پوچھو اس کو۔ اذا تشقق قلبہ رأیت، جب اس کا قلب اگر چیرے گا تو شاید معلوم نہ ہو جائے گا، ایسے نہیں معلوم ہوگا۔ اس نے کہا تم میرے، مجھے پورا فارسی تو نہیں آتا، تم میرے زرد چہرے کی طرف نہ دیکھ، میرا زرد کمزور چمے دانی، تو میرے زرد چہرے کی طرف نہ دیکھ، چپائے آہنی دارم، میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ، میں لوہے کی پاؤں رکھتا ہوں۔ چپائے آہنی دارم، چمے دانی کے درد دلم مندارم۔ فارسی پڑھی ہے، بتا کیا ہوتا ہے توصیف؟ چمے دانی کی درد دلم مندارم، میرے زرد چہرے کی کمزور چہرے، کمزور بندہ کیا کرے گا؟ وہ میں پائے آہنی رکھتا ہوں، تجھے کیا معلوم میرے دل میں کون؟ چمے دانی کے درد لمندار، تجھے کیا معلوم میرے دل میں کون؟ وہ ارشاد ڈھونڈ کون ہے؟ وہ موقع ہے، پھر نہیں موقع ملے گا، موقع ہے پھر نہیں موقع ملے گا۔ میں شاید اسی پر بس کروں گا، اگر اتنی پھل ملے تو کافی، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور سمجھ جاؤ، یا ایھا الطلاب فافہموا، یا ایھا الطلاب ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، شیطان کو چھوڑو، ٹھیک ہے؟ وہ غلام وہ کیسے کیوں کرتا ہے؟ دعا کر اللہ سے، جمعی دل اللہ سے دعا کر، اللہ میں نصیب کرے۔ الحمدللہ، السلام علیکم۔